کے حوالے سے جو دعویٰ امام محمد رضا نے کیا ہے وہ سچا ہے۔ امام نے فرمایا تھا حشر تک حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ یہ 2 4 10 سالوں کی بات نہیں، انشاءاللہ حشر تک سرکار کی آمد پہ جشن بھی ہوتے رہیں گے، حضور کے نام کے نعرے بھی بلند ہوتے رہیں گے۔ اور یاد رہے ان نعروں کا فائدہ کیا، اس ذکر کا فائدہ کیا، اس محبت اور وفاداری کا فائدہ کیا۔ میں کہتا ہوں اور تو مجھے نہیں پتا کیا کیا فائدے اللہ دے گا۔ ایک بات میں نے اپنے امام سے سنی ہے، وہ ضرور کہوں گا۔ میرے امام نے فرمایا تھا فائدہ یہ ہے قیامت کا دن ہوگا، وفادار پل صراط کے اس پار کھڑے ہوں گے، کوئی ندا دینے والا اعلان کرے گا اہل صراط روح امین کو خبر کرے، اہل صراط روح امین کو خبر کرے، وہ کوئی بلاؤ حضرت جبریل کو اور جبریل کو یہ پیغام پہنچاؤ، اے جبریل امین وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا، پر بچھانے کا وقت آ گیا۔ اہل صراط روح امین کو خبر کرے، جاتی ہے امت نبی جبریل پر کرے، جاتی ہے امت نبی جبریل پر کرے، اعلان ہو جائے گا جبریل یہ کوئی اور امت نہیں، یہ امت مصطفیٰ گزر رہی ہے۔ فائدہ وفاداری رسول کا یہ ہے جبریل امین تیرے قدموں کے نیچے پر بچھائے گا۔ اور ہم نے تو وہاں بھی امام کی زبان سے یہ کہنا ہے یا رسول اللہ پتہ نہیں اچھے ہیں پتہ نہیں برے ہیں، لیکن جیسے بھی ہیں بد ہیں تو آپ کے، بولو بولو بد ہیں تو بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہیں تو بھلے ہیں تو سارے بولو گے، بد ہیں تو بھلے ہیں تو ٹکڑوں پہ تو یہاں کے پلے، اب رخ کدھر کریں، ٹکڑوں پہ تو یہاں کے پلے اب رخ کدھر کریں۔ حضور دنیا بھی آپ کے لنگر پہ گزاری ہے، جنت بھی آپ کے لنگر میں لینی ہے۔ اب آپ عزیز بتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنا، ٹوٹ کر پیار اور ٹوٹ کر عشق، یہی ذریعہ نجات ہے۔ رہی بات عملوں کی، اعمال کی، کرنے ضرور ہیں چھوڑنے نہیں، لیکن بھروسہ بنوں پہ کوئی نہیں۔ پکی بات حدیث سرکار کی ابھی تمہید پڑھ رہا ہوں، عنوان ابھی میں نے شروع بھی کیا۔ حدیث سرکار کی ایک صحابی آئے آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا ما اعددت لہا، تیاری کیا ہے؟ عرض کی حضور ما اعددت لہا کثیر الصیام ولا صلاۃ ولا صدقہ، حضور کوئی بہتیاں نمازاں کوئی نہیں، کوئی زیادہ صدقے خیراتاں زکاتاں کوئی نہیں۔ ایک گل یاد رکھو صحابی ہوئے تو نمازاں تھوڑی ہو نہیں سکتا ہے نا، صحابی ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے یا زیادہ عبادت نہ کرے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ نمازاں ہے سب آنکھیں کیوں کوئی نہیں۔ کبھی کبھی بندے کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور بندہ کہتا ہے کچھ نہیں، اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے انہوں بھروسہ کوئی نہیں۔ کل سمجھ آ رہی ہے اسے جو اس کے پاس جو کچھ ہے نا اس پہ بھروسہ کوئی نہیں۔ تو یہ بھی ایک اس کا انداز ہے حدیث کا، یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے صحابی کے پاس نمازیں تو تھیں لیکن کہہ رہے تھے یا رسول اللہ پڑھیاں تھے پڑھیاں نہیں پر بھروسہ کوئی نہیں، بہت پڑھی ہے لیکن بھروسہ کوئی نہیں۔ کس بات کا بھروسہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک ہی بات ہے انی احب اللہ و رسولہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں پروردگار سے پیار کرتا ہوں۔ صحابی جانتے ہیں امیر بن کے وہ مزہ نہیں جو سرکار کے در کا فقیر بننے میں بہرحال عبادات چھوڑنی نہیں ہے لیکن بھروسہ صرف سرکار کی وفا پر ہے، حضور کی محبت پر ہے۔ انشاءاللہ سرکار نوازیں گے اور اللہ کی قسم جب وہ نوازنے پہ آتے ہیں، جملہ بریک ہے دھیان کریو، جب وہ نوازنے پہ آتے ہیں تو پھر مانگنے والے کی اوقات نہیں دیکھتے ہیں، پھر اپنی ذات کے مطابق کرم فرماتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو پوچھو حضرت حلیمہ سعدیہ سے، یقین نہ آئے تو پھر پوچھ لو حضرت بلال سے۔ جب میرے نبی نے کرم فرما دیا تو حضرت عمر جیسے صحابی کی زبان پر بھی یہی جملہ آیا کہ سیدنا بلال، لوگوں بلال کسی غلام کا نام نہیں،
عمر کے سردار کا نام ہے، عمر کے سردار۔ یہ میرے نبی کی نوازش ہے، یہ سرکار کی عطا ہے، اس لیے محبت کامل رکھنی ہے۔ اور ذکر سرکار کا جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، یہاں بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں۔ ہم نے الحمدللہ رب العالمین ہم نے پورا ربیع نور شریف سرکار کے شمائل پہ جمعہ کے خطبے دی ہیں، اور ہم نے سب نے مل کے سنے ہیں سرکار کے مبارک شمائل، حضور کے حسن مبارک پہ 4 جمعے 4 یاروں کے نام پہ۔ میں سوچا، بہت سوچا کہ کیا کروں، کیا بیان کیا جائے بلاشی کی کانفرنس میں، تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا 4 یاروں کا نام تو ہو گیا، اب پنجتن پاک کا بھی پورا کر دو۔ آج بھی انشاءاللہ گفتگو شمائل پر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں سے ایک خاصہ سرکار کا اور ایک حسن مبارک کی ایک کڑی، نبی پاک کی مبارک آنکھوں کا حسن۔ حضور کی آنکھیں کیسی تھیں؟ 2 قسم کی چیزیں میں نے بیان کرنی ہیں، پہلے سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے آنکھ کا ظاہری حسن، ایک ہوتا ہے آنکھ کا باطنی حسن۔ آنکھ کا ظاہری حسن یہ ہے کہ آنکھ دکھتی کیسی ہے، یعنی شیپ دیکھنے میں آنکھ کیسی ہے، اور آنکھ کا باطنی حسن یہ ہے کہ آنکھ دیکھتی کیسے ہے۔ 2 چیزیں ہیں، آنکھ دکھتی کیسے ہے اور آنکھ دیکھتی کیسے ہے۔ یہ دونوں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، نبی پاک کی ظاہری حیات کی جو ظاہری آنکھیں ہیں آپ کی، وہ کیسی تھی؟ اس بارے میں بہت ساری روایات میری نظر سے گزری۔ 4 قسم کے الفاظ ہیں احادیث کے اندر، میں پوری روایات نہیں پڑھوں گا، بڑی بڑی لمبی حدیثیں ہیں۔ ایک ایک لفظ میں نے منتخب کیا ہے جو عنوان سے مطابقت رکھتا ہے۔ حضور کی آنکھوں کا حسن جان جاؤ، دھیان سے سننا۔ پہلا لفظ جو آیا حدیث میں وہ ہے ادعج العینین، دوسرا لفظ حدیث میں آیا اشکل العینین، تیسرا لفظ حدیث میں آیا اکحل العینین، چوتھا لفظ حدیث میں آیا احدب اشفار العینین۔ یہ 4 قسم کے لفظ ہیں حضور کی آنکھوں کے بارے میں جو صحابہ نے بیان کیا ہے۔ اب ان کا معنی سمجھو۔ پہلا لفظ ادعج العینین، ادعج اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں وسیع ہوں، کشادہ، بڑی بڑی آنکھیں، بہت بڑی نہیں کہ بری لگے، لیکن قدرے کشادہ آنکھیں، اس کو کہتے ہیں ادعج العینین۔ اور دوسری قسم اس لفظ کے اندر، اس کے معنی میں یہ بات بھی ہے کہ جس کی آنکھوں کے یہ جو حدقے ہیں، یہ جو پتلیاں ہیں جن کو آپ ڈیلے کہتے ہیں، یہ بے انتہا سیاہ، اس شخص کو کہتے ہیں ادعج العینین۔ دوسرا لفظ ہے اشکل العینین، اشکل اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں کا یہ جو سفید حصہ ہے، سفیدی، یہ بالکل سفید ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو، کوئی نشان پلاہٹ کی آمیزش نہ ہو، زردی نہ ہو، بالکل چٹا سفید ہو۔ اور صرف سفید نہیں، اس سفیدی میں سرخی کے ڈوڑے بھی ہوں، اسے کہتے ہیں اشکل العینین۔ تیسرا لفظ ہے وہ ہے اکحل، اکحل اس شخص کو کہتے ہیں جس نے سرما لگایا ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتی آنکھیں یعنی سرما لگائے بغیر ہی ایسی تھیں، ہر دیکھنے والے کو یوں لگتا جیسے حضور نے سرما لگا رکھا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور جب سو کے بیدار ہوتے، آنکھیں کھولتے، تو آپ کو پتا بندہ جب سو کے اٹھتا ہے تو آنکھیں بوجھل ہوتی ہیں، پوری کھلتی نہیں ہیں، پانی کا اوپر پھیرنا پڑتا ہے، پانی گر جا کے کہیں آنکھیں کھلتی ہیں، بوجھ ہوتا ہے آنکھوں پہ۔ جب میرے نبی بیدار ہوتے تھے تو صحابی کہتے ہیں دہینن کہیلن، حضور تیل بھی لگا ہوتا تھا، سرما بھی لگا ہوتا تھا۔ اور چوتھا لفظ جو آیا ہے وہ ہے احدب اشفار العینین، نبی پاک کی یہ جو آنکھوں کی پلکیں ہیں ان کو بیان کیا ہے صحابی نے، یہ گھنی بھی تھیں اور لمبی بھی تھیں۔ اب یہ آنکھوں کی ظاہری شیپ، ذرا توجہ نہ سنے ہیں، میرے پاک نبی کی آنکھوں کے حدقے یعنی یہ پتلیاں بالکل سیاہ، آنکھیں کشادہ، آنکھوں کی سفیدی بالکل سفید، اس میں کوئی زردی نہیں، کوئی پلاہٹ نہیں، بلکہ اس سفیدی کے اندر سرخی کے ڈورے، اور ہر وقت حضور کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا۔ خدا ہی جانے حضور کی آنکھوں کو دیکھنے والے بچتے کیسے تھے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ آنکھوں کا ظاہری حسن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور کا حسن مبارک دیکھ کسے واسطے تھے؟ پیر میر علی شاہ صاحب نے آکھیا نا سبحان اللہ ما اجمالا، سبحان اللہ ما اجمالا۔ پتہ ہے ما اجمالا کا سیغہ کیڑا ہے؟ یہ فعل تعجب ہے، فعل تعجب۔
تے فعل تعجب استعمال اوتھے کیتا جاندا ہے جتھے لفظ مک جان. نہیں سمجھ آ رہی؟ اور جتھے لفظ مک جان اوتھے عقیدہ کیڈا سونا ہے تے زبان چوں نکل جاندا ہے سبحان اللہ. تو آؤ پھر مل کے پڑھ لیں سبحان اللہ ما نکلے تھے بندہ اندر بھائی سبحان اللہ. اب آئی آنکھوں کا بات نہیں ہو سکتا. نبی پاک کی آنکھیں دیکھتی کیسے تھی؟ یہاں پہ تھوڑی سی تمہید ہے, پریشان نہ ہو. جڑا تساں چاہندے ہو بھی انشاءاللہ میں پیش کر لگا, لیکن تھوڑا جہا صبر. تو ایک جگہ میں نے ایتھے ہی بلکہ ایک صاحب نے فرمایا, شفیق صاحب نے ایک بندے دا پیغام, انہاں کہ جڑی تمہید بندے ہوئے نہ بنے کام شروع رکھیا کرو. پہلے ہی شروع ہو جائے یہ نہیں, یہ بھی ضروری ہے ورنہ گل سمجھ نہیں آتی. بھائی عنوان کی ہے, موضوع کی ایک عادت ہوتی ہے نا بندے دی, وہ تے کام ہے ہی سوکھا. بھائی بیٹھ جاؤ شعر شروع کر دے تے مفتی تے گل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ذرا مشکل ہے, لیکن میں چاہنا مشکل دی عادت پاؤ. ٹھیک ہے, اگے بڑا نقصان پہنچ گیا. صحیح گل ہے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دیکھتی کیسے ہیں؟ حضرت موسیٰ کریم اللہ کے حضور موجود ہیں, عرض کرتے ہیں یا اللہ میں آپ کو, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, ارینی مجھے اپنا آپ دکھا. اللہ نے کیا فرمایا, یا موسیٰ لن ترانی, آپ نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں بخانا, بلکہ کیا فرمایا, ادھر دیکھو نا, آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں آکھیا کہ میں بخانا ہی کوئی نہیں. اگر اللہ یہ فرماتا میں نے نہیں دکھانا تو کسی موزی نے آکھنا سی دیکھو نا اللہ نبیاں دی بھی موڑ چھڑتا ہے. اللہ نبی مانگتا رہا, رب نہیں دیتا. ایویں تے گل ہو سکتی سی. اللہ نے ایسے بات سے فرمایا لن ترانی, تسی نہیں دیکھ سکتے, میں تو دکھا سکتا ہوں. میں تو آپ کی مانگ بھی جاؤں, لیکن آپ کی آنکھوں میں وہ طاقت ہے ہی نہیں. آپ کی نظروں کو میں نے ویسا بنایا ہی نہیں. جو مجھے دیکھے میں نے بنایا ہے آپ کو. مجھے پتا ہے آپ کی نظروں میں وہ پاور نہیں کہ مجھے دیکھ سکو. مجھے دیکھنے والا ایک ہی ہے. آپ نہیں دیکھ سکتے. اب توجہ کرنا, لیکن بالکل نہ نہیں کی, انکار نہیں کیتا, بلکہ فرمایا موسیٰ ایک کام کر لو, فانظر الی الجبل, اس پہاڑ کو دیکھ لو, میں تجلی ڈالوں گا پہاڑ پر. تجلی معکوس ہو کے ریفلیکٹ ہو کے آپ تک آئے گی. اگر آپ نے اس تجلی کو برداشت کر لیا تو میرے حسن کے جلووں کو بھی برداشت کر لو گے. موسیٰ توجہ کرے ہے, عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں. موسیٰ اگر مجھے ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے تو انڈائریکٹ دیکھو. مجھے بلا واسطہ نہیں دیکھ سکتے تو بل واسطہ دیکھو. مجھے بغیر وسیلے کے نہیں دیکھ سکتے تو پھر کسی وسیلے سے دیکھو. درمیان میں پہاڑ کو وسیلہ بناؤ اللہ کے حکم سے. اللہ کا نبی پہاڑ کو وسیلہ بنائے, رب کو دیکھے, کوئی شرک نہیں. تو میں نبی کو وسیلہ بناؤں, شرک کدھر سے آئے گا؟ عقیدہ سمجھ آیا کہ اونچی سبحان اللہ. ارے جب پہاڑ کو وسیلہ بنانا جائز ہے تو پھر نبی کو کیوں جائز نہیں ہے؟ آپ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب حضرت موسیٰ نے اس تجلی کو دیکھا, بے ہوش ہو گئے, ساری گل پر پتہ ہے. حضرت موسیٰ واپس آ گئے. ہوں ایک تجلی دیکھی سی. سوال ہے ایک تجلی دیکھنے کا فائدہ کی ہویا, کیا ملا ایک تجلی دیکھ کے؟ قاضی ایاز مالکی شفا شریف میں حدیث لائے, حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے لائے. اب حدیث سنو کے مزہ آئے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ کریم واپس آ گئے, آنکھ کی طاقت کا حال یہ تھا, یبصر النملۃ, وہ چونٹی کو دیکھ سکتے تھے. کہاں سے؟ مسیرۃ عشرۃ فراسخ, 30 میل کی دوری سے. فی اللیلۃ الظلماء, کالی سیاہ تاریک رات میں, تاریک رات میں 30 میل کی دوری پر کسی پہاڑ پر چلتی ہوئی چونٹی کو اللہ کا نبی دیکھ سکتا تھا. یہ وہ نبی ہے جس نے ایک تجلی دیکھی.
اب نتیجہ اس روایت کا بڑی دھیان سے سننا. میں کہتا ہوں عظمت رب کعبہ کی قسم، جس کی ایک تجلی جس نے دیکھی اس کی نظر کی پاور تو یہ ہے، وہ رات کی تاریکی میں 30 میل کے فاصلے پر پہاڑ پر چلتی ہوئی چیونٹی کو دیکھ سکتا ہے. خدا ہی جانے میرے نبی کی نظر کی طاقت کیا ہوگی جنہوں نے سر کی آنکھوں سے خدا کے جلووں کو دیکھا، جنہوں نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، اور ایسے دیکھا ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. میرے نبی نے مجھے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہے. اس کا مفہوم ہے اس آیت کا، نہ نظر بڑی نہ ہٹی، ٹک ٹکی باندھ کے میرے رسول نے سر کی آنکھوں سے خدا کے جلووں کو دیکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظریں، مبارک آنکھیں. اب اس پہ حدیث میں نے پیش کرنی ہے، 2 یا 3 حدیثیں پڑھوں گا اور بعد اسی پہ مکمل کریں گے. پہلی حدیث صحیح بخاری شریف سے، اونچی ساری آپ کو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے میں مصروف ہیں. حضور کے صحابہ پیچھے موجود ہیں. وہ آخری صف میں سے کسی بندے سے کوئی غلطی ہو گئی نماز کے اندر، میرے نبی نے نماز سے سلام پھیرا، نماز مکمل ہو گئی. حضور نے چہرہ مبارک پیچھے کر لیا اور فرمایا سنو سنو، ہل ترون قبلتی ہا ہنا. او لوگو سنو سنو، تمہیں کیا لگتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ صرف قبلے کی طرف ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ صرف قبلے کی طرف ہے؟ حضور فرمانے لگے سنو سنو میرے غلامو، فواللہ ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم. او لوگو سن لو، میں محمد عربی کی آنکھ سے نہ تمہارے رکوع چھپے ہوئے ہیں، نہ تمہارے دلوں کی نیت چھپی ہوئی ہے. رکوع بھی سامنے ہے اور دلوں کی نیتیں بھی. اونچی بولو سبحان اللہ. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں. مل کے پڑھ لو بلاغ المولا پہ کاما کشف تو جا بے جاما. صلو علیہ وآلہ. میرے پاک نبی نے فرمائی ارام ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. میرے پاک نبی کی حدیث ہے. حضور فرمایا سنو سنو، اللہ کریم نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، جو تم نہیں سن سکتے میں وہ بھی سن لیتا ہوں، جو تم نہیں دیکھ سکتے اللہ کی عطا سے میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں. خشوعکم، اس لفظ پہ غور کرنا ہے. ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم. اے خشوع جڑا نا، خشوع اے نیت تے اخلاص دا نام ہے. نیت جدوں اخلاص والی ہو جائے تے بندے نے خشوع آ گیا ہے. یہ خشوع کتنے ہوتا ہے؟